بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم۔ رتی کی پرکشش شخصیت نے جناح کو اس حد تک متاثر کیا کہ ان کی سنجیدہ اور ریزرو شخصیت کے گرد کھنچی مضبوط فصیل بالآخر ٹوٹ گئی اور انہوں نے اسے اپنانے کا فیصلہ کیا جس نے پورے ہندوستان کو ششدر کر دیا۔ گو شادی کے صرف 11 برس بعد ہی اس شادی کا انجام صرف 29 سال کی عمر میں رتی کی دردناک موت پہ ہوا، مگر جناح تا حیات ان کی یاد کو دل سے نہ کھرچ سکے اور پھر کبھی بھی شادی نہ کی۔ رتی اور جناح کی محبت کی یہ کہانی اتنی عجیب و غریب نہ ہوتی اگر ان کے درمیان مذہب، عمر اور ثقافت کا اتنا تضاد نہ ہوتا۔ مجھے قائد کی ذات سے جڑی ایک کومل سی حسین لڑکی کا خیال آ رہا ہے جس کو اول العزم اور ثابت قدمی سے زندگی گزارنے والے مسلمانوں کے بظاہر سخت دل لیڈر نے اپنا دل دیا تھا۔ ان پھولوں جیسا حسن رکھنے والی کم سن لڑکی کی اپنے محبوب کے ساتھ پریم کہانی کی ابتدا تو بہت تصوراتی پریوں جیسی ہے، مگر انجام ایسا کہ جس پہ رونا آئے۔ اس حسین لڑکی کا نام رتی تھا۔ رتی یعنی رتن بائی 20 فروری 1900 کو بمبئی کے پارسی گھرانے میں پیدا ہوئیں۔ ان کے والد سر ڈنشا پٹیٹ بمبئی انڈیا کے متمول کروڑ پتی تھے جن کا محل نما گھر پٹیٹ ہال فرانس کے فرنیچر اور ایران کے قالینوں سے آراستہ تھا۔ بچے انگریز گورننس پالتی اور جب یہ گھرانہ یورپ سیر و تفریح کو جاتا تو نوکروں کی فوج بھی ساتھ جاتی۔ جناح ایک کامیاب وائسرائے کے امپیریل لیجسلیٹو کونسل کے ممبر اور لندن سے تعلیم یافتہ بہت نامور اور کامیاب قانون دان تھے۔ وہ رتی کے والد سے 3 سال چھوٹے اور بہت اچھے دوست تھے اور ان کے گھر اکثر آتے جاتے رہنے کی وجہ سے رتی کو بچپن سے جانتے تھے۔ جناح کی پیدائش 1876 کو کراچی میں ایک شیعہ سنی عشری خوجہ گھرانے میں ہوئی۔ وہ بہت کامیاب وکیل کے ساتھ خوش لباس، ہینڈسم، متاثر کن اور کم کھلنے والی ریزرو اور بظاہر جذباتی طور پہ سرد شخصیت تھے جو ساؤتھ کوٹ باقاعدگی سے ٹینس اور شطرنج کھیلنے جاتے۔ یہ بھی کہا گیا کہ وہ ایکٹنگ اور خاص کر شیکسپیئر کے ڈراموں کے شوقین تھے اور انہیں گھڑ سواری کا بھی شوق تھا۔ رتی جان کیٹس کی شاعری کی اسیر اور خود بھی اچھی شاعری اور نثر نگاری کرتی، بہترین لباس پہنتی۔ ان کی بے پناہ خوبصورتی کی وجہ سے انہیں انڈیا کا پھول لقب دیا گیا۔ پہلی بار جناح کا رومانس دارجلنگ میں پروان چڑھا۔ اس وقت رتی 16 اور جناح کی عمر 39 سال کی تھی۔ دونوں کی عمر میں 24 سال کا فرق ہونے کے باوجود گھڑ سواری اور ملک کی سیاست سے دلچسپی کا شوق مشترکہ تھا۔ اس کے علاوہ دونوں آزاد مغربی فکر کے دلدادہ ہونے کے باوجود ملک میں برطانوی تسلط کے خلاف باغی اور جدوجہد کا جذبہ رکھنے والے وطن پرست تھے۔ جب جناح نے اپنے دوست کو ان کی بیٹی رتی کے رشتے کا پیغام دیا تو وہ غصے میں آ گئے اور جناح کو گھر سے نکلنے کا حکم دیا۔ عمر کے ساتھ مذہب اور ثقافتی فرق ان کے لیے ناقابل قبول تھا۔ گو اب جناح کا رتی کے گھر داخلے پر پابندی تھی لیکن دونوں کے درمیان خفیہ ملاقاتیں جاری تھیں۔ اسی دوران رتی کی سالگرہ آئی جو ان کے والدین نے بہت دھوم دھام سے تاج محل ہوٹل میں منائی، لیکن تقریب کے آخر میں رتی نے اپنے باپ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے مہمانوں کو بتایا کہ انہوں نے جناح کا رشتہ قبول کر لیا ہے، جس کے بعد پورے شرکاء کو سانپ سونگھ گیا۔ 29 فروری 1918 کو قانوناً رتی بالغ تھیں اور شادی کرنے کی مجاز۔ اس وقت جناح کی عمر 42 اور رتی 18 سال کی تھیں۔ 1918 میں رتی نے اسلام قبول کیا۔ ان کا اسلامی نام مریم رکھا گیا اور بمبئی کی جامع مسجد میں ان کا نکاح محمد علی جناح سے باعوض 1.25 لاکھ انجام پایا۔ ابو الحسن نجفی نے نکاح پڑھایا اور گوہان میں راجہ صاحب محمود آباد بھی تھے۔ اس کے بعد 19 اپریل 1918 میں شادی کی مختصر تقریب جناح کے گھر ساؤتھ کوٹ مینشن مالابار ہل بمبئی میں انجام پائی جو رتی کے گھر سے بہت قریب تھا۔ رتی کے والدین کو اس شادی کی خبر 20 اپریل کو
بمبئی کرانیکل سے ملی۔ رتی کا گھر ان کے والدین کے گھر سے قریب تھا، لیکن پارسی پنچایت کے فیصلے کے مطابق ان کا مسلمان سے شادی کرنے کی بنا پہ کمیونٹی سے بالکل ناتا توڑ دیا گیا۔ یہی نہیں، ان کے والدین پہ بھی دباؤ تھا کہ وہ بیٹی سے رشتہ منقطع کر لیں، ورنہ ان کا بھی ناتا توڑ لیا جائے گا۔ رتی کا والدین، رشتہ داروں اور کمیونٹی کے دوستوں سے رشتہ ٹوٹنا یقیناً بہت تکلیف دے رہا ہوگا۔ کم عمری میں وہ تنہائی کا شکار ہو گئی ہوں گی۔ پارسی کمیونٹی میں اس نکاح کے دن کو بلیک فرائیڈے قرار دیا کیونکہ جمعہ کو انہوں نے اسلام قبول کیا تھا۔ اسی طرح جناح کو ان کے سیاسی مخالفین نے اس شادی کو سیاسی مخاصمت کی وجہ بنایا۔ اس شدید مخالفت اور ذہنی دباؤ کی فضا سے دور نیا جوڑا نینی تال ہنی مون منانے چلا گیا۔ شادی کے بعد جناح کا گھر خوشیوں اور کہکوں سے سرشار رہا۔ رتی جناح کو جے کہہ کے پکارتی تھیں۔ جناح نے شاہانہ انداز میں پلی بڑی اپنی دل کی ملکہ رتی کی ہر خوشی کے لیے فیاضی سے پیسے خرچ کیے۔ رتی جناح کے مقابلے میں اپنے جذبات کا کھل کے اظہار کرتی تھیں۔ وہ میاں کی سیاسی سرگرمیوں میں ساتھ دینا چاہتی تھیں۔ 1919 میں رتی نے فرسٹ آل انڈیا ٹریڈ یونین کانگریس میں بہت پراثر تقریر کی۔ 15 اگست 1920 میں ان کی بیٹی دینا پیدا ہوئیں۔ تاہم بتدریج جناح کی بحیثیت مسلمان لیڈر سیاسی مصروفیات بڑھتی چلی گئیں جو رتی کو تنہا کرتی گئیں۔ گھر والوں اور کمیونٹی سے رشتے پہلے ہی کٹ چکے تھے، گو ان کی دوستی سروجنی نائیڈو اور ان کی بیٹیوں اور بہت سو سے تھی جن سے وہ دل کا حال سناتیں، شاعری پڑھتیں، شاعری لکھتیں اور اپنے پالتو جانوروں سے اپنا دل بہلاتیں۔ حالانکہ جناح نے اورینٹ کلب جہاں بلیئرڈ اور شطرنج کھیلتے تھے وہاں جانا پہلے ہی کم کر دیا تھا، لیکن اس کے علاوہ وہ اپنے روزمرہ کے روٹین اور طریق میں کسی تبدیلی کے خواہش مند نہ تھے۔ وہ اظہار کے معاملے میں قدرے سرد اور غیر جذباتی تھے۔ قانون اور سیاست نے اس خلیج کو جنم دینا شروع کر دیا جس کا انہیں احساس بھی نہ ہوا۔ رتی کو جناح کی محبت اور توجہ کی طلب تھی۔ اس سے محرومی کا نتیجہ ڈپریشن، چڑچڑاہٹ اور شدید تنہائی کا احساس تھا جس نے رشتے میں دراڑیں ڈالنی شروع کر دیں۔ ان کے درمیان جھگڑے ہونے لگے۔ اس کا تعلق جسمانی اور ذہنی دونوں بیماریوں سے ہوگا کیونکہ ڈپریشن کے ساتھ اب انہیں کینسر کی تشخیص بھی ہو گئی تھی۔ بچی اب کچھ اور بڑی ہو گئی تھی۔ ننہال نے اب ملنا شروع کر دیا تھا۔ جون 1928 سے دونوں علیحدہ رہنے لگے۔ رتی جناح کا گھر چھوڑ کے اپنی 8 سالہ بچی کے ساتھ تاج محل ہوٹل منتقل ہو گئی تھیں، لیکن اس علیحدگی کا مطلب طلاق نہیں تھا۔ 20 فروری 1929 اپنی سالگرہ والے دن رتی کا انتقال ہوا۔ اس دن صبح کو ان کو تاج محل ہوٹل کے مالک کی جانب سے سالگرہ کا کیک بھیجا گیا۔ وہ 29 سال کی ہو گئی تھیں، لیکن وہی دن ان کی موت کا بھی تھا۔ اس دن ان کی حالت بہت خراب تھی اور وہ کوما میں چلی گئی تھیں۔ ان کے پاس ان کی والدہ اور بھائی تھے، جبکہ اس وقت جناح دلی میں تھے۔ ان کو اطلاع دے دی گئی تھی اور وہ ٹرین میں تھے۔ ان کے انتظار میں رتی کے جسم کو برف خانے میں رکھا گیا۔ علامہ حسن نجفی نے نماز جنازہ ادا کی، وہی جنہوں نے نکاح پڑھایا تھا۔ جناح مضبوط اعصاب کے مالک تھے، لیکن جب رتی کو قبر میں اتارا اور ان سے مٹی کی پہلی مٹھی پھینکنے کو کہا گیا تو وہ بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کے رو دیے، تنہا اور کسی کے کاندھے کا سہارا لیے بغیر، ہمیشہ کی طرح تنہا اور کسی دوست کے بغیر۔ دوسری بار جناح لوگوں کے سامنے 1947 میں اس وقت روئے جب وہ پاکستان جانے سے پہلے آخری بار رتی کی قبر پہ خدا حافظ کہنے گئے۔ بقول ان کے دوست کانجی کے، جناح نے اس کی موت کو اپنی زندگی کی ناکامی اور ذاتی شکست قرار دیا۔ موت کے بعد انہوں نے رتی کو بہت یاد کیا۔ ان کے شوفر کے مطابق سالووں ایک بڑی پرانی لکڑی کے صندوق کو کھلواتے جس میں رتی اور بیٹی کے کپڑے تھے۔ ان کپڑوں کو نکال کے قالین پہ بچھاتے اور خاموشی سے انہیں دیکھتے، پھر ان کی آنکھیں نم ہو جاتیں۔ مرنے کے کئی سال بعد جناح نے رتی کے متعلق تعصب سے یہ بات کہی۔
وہ ایک بچی تھی، مجھے اس سے شادی نہیں کرنی چاہیے تھی۔ آخر میں رتی کا لکھا ہوا وہ خط جو انہوں نے انڈیا سے پیرس جاتے ہوئے بحری جہاز میں 5 اکتوبر 1928 کو جناح کو بھرپور محبت اور جذبات سے بھرپور خط لکھا تھا، جو ان کی بہترین ادبی صلاحیت کا ثبوت تھا۔ انہوں نے ابتدا میں ان کا شکریہ ادا کیا۔ ڈارلنگ، آپ نے میرے لیے جو کچھ کیا اس کا شکریہ۔ میرے عزیز، جب کوئی زندگی کی حقیقت یعنی موت سے اتنا قریب ہوتا ہے جتنی میں ہوں، تو وہ صرف خوبصورت اور محبت بھرے لمحات کو یاد کرتا ہے اور باقی سب غیر حقیقت پسندی کے دھندلکے میں چھپ جاتا ہے۔ میرے محبوب، مجھے اس پھول کی مانند یاد رکھیے جسے آپ نے توڑا، نہ کہ وہ پھول جسے آپ نے مسل دیا۔ میرے سویٹ ہارٹ، میں نے بہت تکلیف اٹھائی ہے کیونکہ میں نے آپ کو ٹوٹ کے چاہا۔ میری اذیت میرے پیار سے ہرگز کم نہیں۔ میری آپ سے اتنی التجا ہے کہ ہمارا یہ المیہ کہ جس کا آغاز پیار سے ہوا ہے، اس کا انجام بھی پیار پہ ہو۔ میری جان، شب بخیر، خدا حافظ، رتی۔